یوں بھی ہوتا ہے کہ اکثر دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید تب ہم تکلیف کی اس آخری حد پہ ہوتے ہیں جہاں یا تو معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے یا آخری سانس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے پر بھی آمادہ ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کن سے نواز دیتا ہے۔ وہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا فرماتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں ہو تو میں تمہاری کیوں سنوں، وہ تو کہتا ہے کہ اب اتنی مدت کے بعد جو دیدار کروایا ہے تو بس جو سنانا ہے سناتے جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہی ہو، وہ تو کہتا ہے اب اگر پکار ہی رہی ہو تو اپنی اس میٹھی آواز میں میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہی۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، دنیا کیا، نصیب کیا، سارا جہان بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا محافظ تم کبھی کسی کو نہ پاؤ گے۔ جب کوئی چیز تم سے چھن جاتی ہے یا کھو جاتی ہے اور تم اسے پھر بھی اللہ کی حفاظت میں اس کے پاس اپنی امانت رکھوا دیتے ہو تو وہ چیز قیامت تک اللہ کے پاس تمہاری امانت محفوظ رہتی ہے۔ پھر کیوں ڈرتے ہو اپنے نصیب سے، اپنی دعاؤں سے، یہ سوچ کر کہ جو کھو گیا وہ اب کبھی نہیں ملے گا؟ تمہاری نظر میں وہ تم سے کھو ضرور گئی ہو، لیکن اللہ کے پاس وہ اب بھی محفوظ ہے، تمہارے نام کے ساتھ، تمہاری دعاؤں کے ساتھ، تمہاری تڑپ کے ساتھ۔ اور اللہ کبھی اپنے بندے کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ بات جان رکھو۔ پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ ساری دنیا سے چھپا کر جو آنسو تم نے اس کے سامنے بہائے ہیں، جو راز تم نے اس کو بتائے ہیں، وہ ان کی لاج نہیں رکھے گا، وہ تمہیں مایوس کر دے گا؟ تم کسی انسان سے تو یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ تمہاری امانت میں خیانت کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو حفاظت کرنے والا ہے وہ تمہارے دل کی حفاظت نہیں کرے گا، تمہاری امانت کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی جلد بازی نہیں کرتا، بلکہ تم کرتے ہو اس کے جواب نہ دینے کو، ذرا سی تاخیر کرنے کو تم انکار سمجھ لیتے ہو، تم جلد بازی کرتے ہو، اس کے جواب آنے کا انتظار ہی نہیں کرتے اور پھر مایوس ہو جاتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، نہ وہ اس سے پہلے ہوتی ہے اور نہ اس کے بعد۔ پھر تم کیوں یہ سوچتے ہو کہ جو ابھی نہیں ملا پھر کبھی نہیں ملے گا؟ جس دعا کا جواب ابھی تک نہیں آیا پھر کبھی نہیں آئے گا۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ شاید اب بس اس دعا کا جواب جو تم نے بہت شدت سے مانگی ہے ابھی تک اسی لیے نہیں آیا کہ وہ چیز تمہارے حق میں ابھی بہتر نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی تاخیر کا مطلب بھی یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو تمہارے حق میں بہتر بنا رہا ہو سکتا ہے عنقریب ہی تمہاری اس دعا کا جواب آنے والا ہو جس کا تمہیں شدت سے انتظار ہے۔ منزل کے پاس پہنچ کر اپنا صلہ لیے بغیر واپس لوٹ جانے والا بالکل ایسے ہی ہے جیسے دعائیں مانگ کر
صبر اور یقین نہ رکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین سے خالی دل۔ اللہ تعالیٰ مایوس دل کے لیے کبھی معجزے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر اس دل کی تب تک نہیں سنتا جب تک تم اللہ تعالیٰ سے مانگ کر یقین نہیں رکھتے۔ کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی زیادہ اللہ پر پختہ یقین سے ملتی ہیں، چاہے وہ پھر سمندر کی آخری تہہ میں کیوں نہ ہو۔ اس کو تم تک پہنچانا صرف اور صرف اللہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھو، وہ تمہاری دعاؤں کو معجزوں میں بدل دے گا۔